السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آؤ جانے۔ پچھلی ایک ساتھ میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی تاریخ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی تاریخ آپ کو بتلائی جا رہی ہے۔ تو چلتے ہیں پھر ماضی کے اس عظیم سفر پر۔ حضرت عبد المطلب، جن کا اصل نام شیبہ تھا، یثرب میں اپنی والدہ کے ساتھ رہ رہے تھے۔ 10-12 برس کے ہو گئے، لیکن ان کے وجود کی مکہ والوں کو خبر تک نہ تھی۔ اور پھر جب مکہ میں ان کے چچا مطلب کو ان کے بارے میں پتہ چلا تو وہ ان کو لینے یثرب جا پہنچے۔ ان کی والدہ سے اجازت لے کر مطلب نے ان کو اپنی سواری کے پیچھے بٹھا لیا اور مکہ لوٹ آئے۔ مکہ والوں نے مطلب کے پیچھے 10-12 سالہ بچے کو دیکھا تو سمجھا کہ یہ مطلب کا غلام ہے اور اس کو عبد المطلب کا نام دیا۔ مطلب ان کو بتاتے رہے کہ نہیں یہ تو میرا بھتیجا ہے، لیکن ان کا نام عبد المطلب ہی پڑ گیا۔ قوم نے ان کو دل سے چاہا اور ان کی بڑی عزت و قدر کی۔ حضرت عبد المطلب کے ساتھ 2 بہت ہی اہم واقعات پیش آئے، ایک زمزم کے کنویں کی کھدائی اور دوسرا فیل کا واقعہ۔ پہلے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک عرصہ پہلے قبیلہ بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت خانہ کعبہ کی کچھ چیزیں زمزم کے کنویں میں دفن کر دی تھیں، جن میں تلواریں، زرہیں اور سونے کے 2 ہرن تھے۔ عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور خواب میں ہی جگہ بتا دی گئی۔ انہوں نے کنویں کی کھدائی شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ وہ چیزیں برآمد ہو گئیں۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ بنوایا اور سونے کے 2 ہرن دروازے میں ہی فٹ کر دیے۔ کھدائی کے دوران جب کنواں نمودار ہو گیا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کر دیا کہ ہمیں بھی اس نیک کام میں شامل کرو، لیکن عبد المطلب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ اسی موقع پر حضرت عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 لڑکے عطا کیے اور وہ سب اس عمر کو پہنچے کہ میرا ان قریش سے دفاع کر سکے تو میں ایک لڑکا کعبہ کے پاس قربان کر دوں گا۔ دوسرے واقعے کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ابرہہ، جو کہ یمن کا گورنر تھا، اس نے اپنے لاؤ لشکر سمیت مکہ پر چڑھائی کر دی۔ اس نے یمن میں خانہ کعبہ کے مقابلے میں ایک کلیسا تعمیر کروایا تھا اور چاہا کہ لوگ یہاں کا حج کریں، لیکن ایک شخص نے کلیسے کے اندر گھس کر اس کے قبلے پر پاخانہ پوت دیا۔ اس فعل سے ابرہہ آگ بگولا ہوا اور 60,000 کا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے آ پہنچا۔ اس کے لشکر میں ہاتھی بھی تھے۔ ابرہہ جب منا اور مزدلفہ کے درمیانی وادی میں پہنچا تو اس کا ہاتھی بیٹھ گیا اور کسی طور پر بھی آگے بڑھنے کو تیار نہ ہوا۔ اس کا رخ کسی دوسری سمت کرتے تو وہ بھاگ کھڑا ہوتا، لیکن خانہ کعبہ کی طرف چلنے کو تیار نہ تھا۔ ابرہہ کے اس حملے کے موقع پر مکہ کے باشندے جان کے خوف سے گاڑیوں میں بکھر گئے اور کچھ پہاڑ کی چوٹیوں میں جا چھپے۔ ابرہہ نے کچھ لوگوں کو پکڑ کر ان سے پوچھا کہ خانہ کعبہ کا متولی یا سردار کون ہے جو اس کی رکھوالی کرتا ہے؟ لوگوں نے حضرت عبد المطلب کا نام لیا۔ اس نے اپنے فوجی بھیج کر حضرت عبد المطلب کے اونٹ پکڑوا لیے۔ حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لینے اس کے پاس جا پہنچے۔ اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کو کہا۔ حضرت عبد المطلب نے ابرہہ کو جواب دیا، خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا بخوبی جانتا ہے۔ یہ اونٹوں کا ریوڑ میرا ہے، وہ مجھے واپس کر دو۔ حضرت عبد المطلب اپنا ریوڑ لے کر واپس لوٹ گئے۔ ابرہہ خانہ کعبہ گرانے کے لیے آگے بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا۔ یہ چڑیاں ابابیل اور قمری جیسی تھیں۔ ہر چڑیا کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔
یہ کنکریاں چنے جیسی تھیں۔ جب ان چڑیوں نے وہ کنکریاں لشکر پر پھینکی تو جس کسی کو بھی وہ کنکری لگتی وہ پرکس ہو جاتا۔ لشکر میں ایسی بھگدڑ مچی کہ ہر شخص دوسرے کو روندتا ہوا بھاگنے لگا۔ ابرہہ بھی اسی بھگدڑ میں مارا گیا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے ماہ محرم میں پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا فرمائے، جن کے نام یہ تھے: حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، غطاق، مقدم، صغار اور عباس۔ جب ان کے 10 بیٹے جوان ہوئے تو انہوں نے سب کو اپنی نظر سے آگاہ کیا۔ سب نے بات مان لی۔ حضرت عبد المطلب نے 10 بیٹوں کا نام لے کر قرہ پھینکا۔ قرے میں عبداللہ کا نام نکل آیا۔ حضرت عبد المطلب نے عبداللہ کو پکڑا، چھری لی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس چلے گئے، لیکن قریش کے تمام لوگ دوڑ کر وہاں آ پہنچے اور ان کو روک لیا اور کہا کہ عبد المطلب، یہ کیا پاگل پن ہے؟ کون بیٹے کو قربان کرتا ہے، اور وہ بھی ایسے خوبصورت، شریف اور نیک بیٹے کو؟ حضرت عبد المطلب نے ان کو جواب دیا کہ میں نے نظر مانگی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے تو ان میں سے ایک قربان کر دوں گا، تو اپنی نظر پوری کرنے کے لیے میں نے ایک بیٹے کی قربانی تو ضرور دینی ہے۔ اب میں نے یہ قرہ پھینکا ہے تو اسی عبداللہ کا نام نکلا ہے۔ اب میں باقیوں کے ساتھ کیسے ناانصافی کروں؟ شاید اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے، میں اس کو قربان کر دوں گا۔ قریش کے سرداروں نے عبد المطلب کو کہا کہ رکو، ہم سب مشورہ کر کے اس کا کچھ حل تلاش کرتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، جو بھی حل ہو میری نظر ضرور پوری ہونی چاہیے۔ سب نے مشورہ کیا اور عبد المطلب کو ایک خاتون عرافہ کے پاس لے گئے۔ اس کی ساری رودات سنائی گئی تو اس نے مشورہ دیا کہ آپ لوگ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کریں۔ اگر عبداللہ کے نام قرعہ نکل آئے تو 10 اونٹ مزید بڑھا دیں اور پھر قرعہ اندازی کریں۔ اسی طرح اونٹ بڑھاتے جائیں اور قرعہ اندازی کرتے جائیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور قرعہ اونٹوں کے نام نکلے، پھر ان کو اپنی نظر کے بدلے میں ذبح کر دینا۔ حضرت عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، مگر قرعہ عبداللہ کے نام نکلتا رہا۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ اب حضرت عبد المطلب نے وہ 100 اونٹ عبداللہ کے بدلے میں ذبح کر دیے۔ اس واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں خون بہا یعنی دیت کی مقدار 10 اونٹ ہوا کرتی تھی، مگر اس واقعے کے بعد 100 اونٹ کر دی گئی۔ اسلام نے بھی اسی مقدار کو برقرار رکھا۔ اسی واقعے کے تناظر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ کے والد حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور وہ عمرو بن عائز کی صاحبزادی تھی۔ عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سب سے خوبصورت اور پاک دامن تھے۔ عبد المطلب کے بہت چہیتے بھی تھے۔ قربانی والے واقعے کے بعد ان کو ذبیح بھی کہا جانے لگا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا، جو کہ وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھیں۔ نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھی۔ شادی کے کچھ ہی عرصہ بعد حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو کھجور لانے کے لیے یثرب بھیجا اور ان کا وہیں انتقال ہو گیا۔ وفات کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر محض 25 سال تھی۔ اکثر مورخین کے بقول ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، البتہ بعض لکھتے ہیں کہ آپ کی پیدائش ان کی وفات سے 2 ماہ پہلے ہو چکی تھی۔ حضرت عبداللہ نے ترکے میں 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ اور ایک حبشی لونڈی جس کا نام برکت اور کنیت ام ایمن تھی، یہ وہی ام ایمن ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں کھلایا۔ تو ناظرین، آج کا سفر یہیں تک ہے۔
اگلی قسط میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کو بیان کریں گے۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیے گا۔ جلد ہی ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔